السلام علیکم۔ کہاں سے کیا بات شروع کروں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیسے ہو یہ سوال پوچھنا ضروری نہیں سمجھوں گا، کیونکہ مجھے اچھے سے احساس ہو گیا ہے کہ آپ خوش ہو اور انجوائے بھی کر رہے ہو اپنی زندگی۔ پتہ ہے جان، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ میں ایک طرفہ کیوں اتنا تڑپتا ہوں، کیوں ایسے اوپر والے سے ایسے بھیک مانگتا رہتا ہوں کہ مجھے میرا پیار، میری بیوی مجھے دلا دو، اس کو میرے پاس بھیج دو، موت تک، میرے آخری دم تک۔ اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہوں میں، لیکن آپ کو کبھی بھی نا اس کا احساس نہیں ہوا ہے، کیونکہ میں احساس دلاتا نہیں ہوں میں آپ کو کہ آپ میرے لیے کیا ہو۔ ہاں، تھوڑا بہت تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ میرے لیے کیا ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی سے نا بہت تھک چکا ہوں جان، میں سچ میں بہت تھک چکا ہوں۔ پہلے نا زندگی میں نا کچھ بھی خواہش نہیں تھی، ہمیشہ موت کے لیے سوچتا رہتا تھا، کچھ بھی جینے کی تمنا ہی نہیں تھی۔ کہتے نا ایک بے جان سی تھی زندگی، لیکن آپ میری زندگی میں آ کر میری زندگی میں ایک جینے کی چاہ ڈالے، خواہشات ڈالے میری زندگی میں۔ کہتے ہیں نا ایک ارمان، ایک خواہش، ایک حسرت، ایسے بہت ساری چیزیں آپ نے میری زندگی میں لائی، لیکن لانے کے بعد ان ساری حسرتوں کو، ان ساری خواہشات کو، سب کچھ آپ کے سنگ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے، ان سب کو آپ کبھی کبھی نا ایک منٹ میں، ایک پل میں نا توڑ کر مروڑ دیتے ہو جان، سچ میں۔ پتہ نہیں اللہ کیا امتحان لے رہا ہے میرے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ زندگی میں نا ایک کچھ بھی، کیا کہتے ہیں وہ، ایک کچھ بھی حسرت ہی نہیں رہی، کچھ بھی خواہش ہی نہیں رہی تمہارے بغیر۔ جتنی بھی بقیہ زندگی ہے، جتنی بھی زندگی ابھی میری باقی ہے، اللہ سے یہی مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اس کے ساتھ پیار والے لمحے، پیار والا پل، اس کے ساتھ خوشی غم ہر ایک چیز اس کے ساتھ بتانے جیسی زندگی مجھے دے دے میرے مالک، کر کے ایسے مانگتا رہتا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے مجھے کہ جیسے میں مانگتا ہوں، جیسے میں تڑپتا ہوں، ویسے نا آپ نہیں کیا کرتے جان، کیونکہ نا آپ کو میرے پیار اور رشتے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی نا جب آپ مجھ سے بات کرتے ہو، کبھی کبھی آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ میرے بغیر جی نہیں پاؤ گے، آپ میرے بغیر رہ نہیں پاؤ گے۔ ایسے لگتا ہے کہ مجبوری کی وجہ سے، بیٹوں کی وجہ سے آپ وہاں رہ رہے ہو، نہیں تو آپ میرے پاس دوڑے چلے آتے۔ کبھی کبھی ایسا احساس دلا دیتے ہو نا کہ لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ایک صرف آپشن بن کر رہ گیا ہوں، بولے تو نا ایک 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 مہرہ بن کر رہ گیا ہوں۔ کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جان، سچ میں۔ بار بار تمہیں بھی نا تکلیف دے کر، بار بار بھی تمہیں بھی نا زبردستی کر کے، کہتے نا اچھا نہیں لگتا مجھے کبھی کبھی۔ افسوس گلا تم سے نہیں ہے، افسوس مجھے اپنے آپ سے، اپنی نصیب سے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا جان جی کہ میں جب کسی کو پیار کرتا ہوں نا، اپنی زندگی، اپنی دنیا، ہر ایک چیز اس سے سب سے زیادہ پیار کرنے لگتا ہوں، اور اسے پانے کے لیے نا اپنی جان بھی دینے
پیچھے نہیں ہٹتا میں۔ کاش آپ کو بھی میرے سے ایسا ہی پیار ہو جائے، کاش آپ کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے، کاش آپ کو کسی اور کے پیار اور آپ کے کسی اور کے رشتے کی اہمیت نہ ہو، صرف اور صرف میرے پیار اور میرے رشتے کی اہمیت ہو جائے۔ یہ کاش ہی رہ جائے گا یا پھر حقیقت میں بھی ہوگا، یہ بھی اوپر والا جانے۔ ہاں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، انسان کو نا دو طرفہ کوشش کرنی چاہیے، ایک طرفہ نہیں۔ خیر، بار بار آپ کو کیا کہوں، کیا سناؤں؟ تڑپنا تو مجھے پڑ رہا ہے، اکیلے پن کا سامنا تو کرنا مجھے پڑ رہا ہے، اور میری جان اور میری زندگی اور میری بیوی آرام سے کبھی پانی میں کھیلتے ہوئے فوٹوز ویڈیوز بنا کر، تو کبھی میک اپ شیک اپ کر کے فوٹوز کھنچوا کر، تو کبھی انسٹاگرام پہ ویڈیوز ڈال کر، کیسے بھی آپ کا دل بھی بہل جاتا ہے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ، جو گھر پہ ہے اس کے ساتھ، جو باہر سے جو بھی آپ کے ساتھ ٹچ میں ہے ان کے ساتھ، کیسے بھی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن نا، میں چاہ کر بھی نا جان، سچ بتا رہا ہوں، چاہ کر بھی نا تمہارے بغیر شاید نہیں رہ پاؤں گا میں۔ وقت برا ہے، حالات برے ہیں، یہ رمضان کیسے گیا وہ تو اللہ جانتا ہے، اور میں جانتا ہوں، میرے گھر والے جانتے ہیں۔ اس رمضان میں نا بہت بہت امید رکھا تھا کہ آپ میرے سنگ رہو گے، ایٹ لیسٹ مجھے ہمت دو گے، مجھے طاقت دو گے، لیکن اس رمضان میں بھی نا آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میرے گھر والوں کے ساتھ۔ پتہ ہے جان، اماں کی طبیعت جیسے ہی تھوڑی ٹھیک ہونے لگی، میری بڑی بہن کی طبیعت بہت ہی زیادہ سیریس ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ میری بہن کو کینسر ہو رکھا ہے، پھر ابھی ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد شفا کے لڑکے کی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہم لوگ اس کو لے کر صبح کے سحری کے بعد ہاسپٹل میں بھاگے۔ اس بچے کی ایسی حالت ہوئی کہ 2 رات صبح سحری کر کر کے ہم وہاں سے ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر کے پاس گڑ گڑا رہے تھے۔ پھر جا کر بچہ کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی، اور پھر کہتے ہیں نا تھوڑا سکون آیا کہ چلو یہ پیریڈ ہے۔ بولے تو نا، ایک سے ایک تکلیف آ رہی ہے، اور میری اس تکلیف میں تم میرا ساتھ نہیں دے پا رہے ہو، یا پھر جان بوجھ کے نہیں دے رہے ہو۔ آپ ہی بولے تھے نا جان کہ وہ آ رہا ہے، میرا اچھا نہیں لگ رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے کر کے۔ جب دماغ خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسے اتنا سارا انجوائمنٹ کر کے، کیسے اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہو، کیسے اس کے ساتھ فوٹوز کھنچوا کے ڈی پی، انسٹاگرام کی ڈی پی میں یا پھر اس کی ڈی پی میں کیسے لگوا رہے ہو؟ جانے دو جان جی، مجھے بھی ابھی جانا ہے ہاسپٹل۔ خیر، ہو سکے تو مجھ جیسے فالتو انسان کے لیے تھوڑی دعا کر دینا، کیونکہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آ کے مر جاؤں گا میں، ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے درد چالو ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ نا کہیں سے بولتے نا جمپ کر کے مر جاؤں بلڈنگ سے، ایسے فالتو چیزیں آتی ہیں، لیکن مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے جینا ہے۔ دیکھیں گے کیا کیا ہوگا زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح پھر سے کہوں گا، میں صرف تیرا ہوں اور تیرا ہی رہوں گا۔ یہ بات الگ ہے تو کسی اور کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، یا پھر تو کسی اور کے ساتھ ہے یا تو کسی اور کی ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ میں صرف تیرا ہوں اور تیرا ہی رہوں گا،
اور اوپر والے سے یہی دعا کرتا رہوں گا کہ تم صرف اور صرف میری ہو جائے. آئی لو یو پیاری بیوی جان. آئی لو یو مائی وائف. اینڈ آئی ایم مسنگ یو سو مچ. آئی لو یو الاٹ. اللہ حافظ.